احترام ہے، ہر جا عبادتوں کا بڑا اہتمام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں روزہ ہے اور 23ویں شب ہے، نزول قرآن کی شب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 22ویں روزے کی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب الدعوات المسترین۔ خدایا آج میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور مجھ پر آج اپنی برکتوں کو نازل فرما، اور مجھے اپنی رضا و خوشنودی کے اسباب و ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور مجھے آج اپنی بہشتی باغوں کی مرکزی مین جگہوں میں سکونت عطا فرما۔ اے پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ شب قدر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، بہت ہی فضیلت رکھتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اسی رمضان کی راتوں میں نازل ہوئی ہیں، اور شب قدر میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور اب 1000 مہینوں کا ہم حساب کریں گے تو تقریباً 80 سال بنیں گے۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں انسان کو اللہ عطا کر رہا ہے، اگر وہ اس طریقے سے اعمال بجا لائے گا تو شب قدر یہ قرآن نزول کی رات ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں قرآن مجید کے بارے میں ہم بتلائیں گے کہ قرآن کے انفارمیشن کے بارے میں کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ اور اب شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر میں جاگنے سے، شب داری کرنے سے، نماز اور عبادات وغیرہ بجا لانے سے، دعاؤں کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس میں روزی میں زیادتی ہوگی، عمر مقرر کر دی جاتی ہے شب قدر میں، اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی تعداد لکھی جاتی ہے، اور ان راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان شب قدر میں مغرب سے پہلے غسل کرے گا اور مغرب کی نماز اس غسل کے ساتھ پڑھے گا اور شب داری شب قدر میں سارے اعمال بجا لائے گا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب شب قدر میں انسان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ سب سے پہلے کہ شب قدر یہ مقدر لکھنے والی رات ہے، جس میں انسان کی تقدیر لکھی دی جاتی ہے، اور اس کے معنی ہیں عزت، شرف اور مقدر کے ہیں۔ سب سے پہلے کہ شب قدر میں انسان قیامت کو بھی محسوس کرے گا، قیامت کا دن کیسا ہوگا، وہاں پہ سارے لوگ لائے جائیں گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور شب قدر میں امید زیادہ رکھیں اور جو مل جائے اس پر اکتفا کریں، اللہ سے دعا زیادہ مانگنے کی کوشش کریں، اللہ جو عطا کر دے گا اس کے اوپر اکتفا کرنا اور اس سے راضی رہنے کی کوشش کریں، اور اس شب قدر میں خدا کے لیے ادا کی جائے، بیکاری کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے۔ اور اس شب قدر میں گناہوں سے معافی اور مومنین سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، اور اس شب میں اللہ سے دعا مانگیں کہ انسان ایک دوسرے سے، اپنے دوستوں اور عزیز اقارب سے محبت کے ساتھ پیش آئے، اور اس شب قدر میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور شب قدر میں والدین سے محبت کرنے کی توفیق مانگیں، اور شب قدر میں جو فساد پھیلانے والے، خون ریزی برپا کرنے والے لوگوں کی بربادی کے لیے دعا مانگیں، اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس شب قدر میں خود اپنا حساب کتاب کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کس کا دل دکھایا، کس کا دل توڑا ہے، کس کا دل جوڑا ہے، کس کو ستایا، کس کو پریشان کیا ہے، سارا اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس شب قدر میں حضرت علیہ السلام کا ذکر کریں، ان کی مظلومیت کا ذکر کریں، اور ان کے ظالمین پر لعنت بھیجیں۔ اور اس شب قدر میں امام زمانہ کو بھی یاد کریں، اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی کریں، اور وہ جو امام زمانہ سے دعا مخصوص ہے وہ دعا کو بھی پڑھیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھیں۔ اور 23ویں شب کے مخصوص اعمال یہ ہیں کہ سورہ روم کی بھی تلاوت کریں، سورہ دخان کی تلاوت کریں، اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی بھی تلاوت کریں۔ اب اعمال جو بجا لانی ان اعمال کو ہم پڑھیں گے۔ تو جو شب قدر کے جو اعمال بجا لاتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں اس وقت تک کہ اس کے گناہ بخش نہ دیے جائیں۔ تو اس میں غسل کرنا مستحب ہے، اور 2 رکعت نماز بجا لانا مستحب ہے۔
ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے جو اسے اگلے سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ اب جب نماز بجا لائے گا تو قرآن امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار وتقضی الحوائج للدنیا والآخرہ۔ اس کے بعد پھر اپنی حاجتوں کو اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعراف وبحقک منک، اور 10 مرتبہ کہیں بے کا یا اللہ، 10 مرتبہ کہیں بے محمد، 10 مرتبہ کہیں بے علی، 10 مرتبہ کہیں بے فاطمہ، 10 مرتبہ کہیں بالحسن، 10 مرتبہ کہیں بالحسین، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن الحسین، 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ کہیں بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ کہیں بے موسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن محمد، 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی، 10 مرتبہ کہیں بالحجت القائم علیہ السلام، اور اس کے بعد اپنی اپنی حاجتیں طلب کریں۔ اور اس رات میں 23ویں رات میں دعائے جوشن کبیر کی بھی پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر جو انسان پڑھتا ہے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے ایک ملک عطا کرتا ہے اور اس کے گناہوں سے اسے بچاتا ہے، وہ حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور یہاں تک کہ 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ ستاروں کے مانند ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان کے گناہ پہاڑوں کے وزن برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان کے گناہ مقدار میں سمندروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ عمل بجا لائے گا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں 100 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ اللہم لا تطلع امیر المومنین پڑھیں، یہ بھی بہتر ہے، اور زیارت امیر المومنین بھی پڑھیں، اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے 23ویں شب کو جو انسان 100 رکعت نماز پڑھے گا اس کی روزی زیادہ ہوگی، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکتیں عطا کرے گا، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا جو 100 رکعت نماز پڑھے گا اور جو جاگے گا، اور اسے ڈوبنے سے بچائے گا، اور اسے مکان کے نیچے گر کے مرنے سے بچائے گا، اور اس کے گلے میں لقمہ پھنسنے سے بچائے گا، اسے درندوں کے شر سے بچائے گا، اسے نکیر و منکر کے خوف سے بچائے گا، اور وہ جب قبر سے باہر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا کرے گا، اس نور کے ذریعے سارے اہل محشر منور ہو جائیں گے، اور اس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے لیے آتش جہنم حرام کر دی جائے گی، اور اس کے لیے بہشت واجب کر دی جائے گی، اور اس کے لیے بہشت میں صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ رہے گا۔ اور اس شب میں جو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سارے مرتبے عطا کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس میں سورہ انا انزلنا کو بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ سورہ انا انزلنا بھی 1000 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم امدد لی فی عمری و اوسع لی فی رزقی و صحہ لی فی جسمی و بلغنی آمالی و ان کنتو من الاشقیاء فامحنی من الاشقیاء واکتبنی من السعداء
فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِينَ صلواتك عليهم وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. وصلی اللہ علیہ رسول کریم والحمد للہ رب العالمین.